کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین کا رنگ دراصل کتنا اہم ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ہماری نیلی سیارہ خلا میں ایک خاص چمک کے ساتھ نظر آتا ہے؟ یہ چمک، جسے سائنسی زبان میں البیڈو کہتے ہیں، ہماری زمین کا کائناتی آئینہ ہے۔ یہ وہ تناسب ہے جس سے ہماری زمین سورج کی روشنی کو واپس خلا میں منعکس کرتی ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک سادہ سا عمل ہے، یا اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی ایسی نشانیاں چھپی ہیں جو ہمارے ہوش اڑا دیں؟ آئیے آج اللہ کی نشانیاں میں زمین کے اس حیران کن البیڈو کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور ان پوشیدہ معجزات کو دریافت کرتے ہیں جن پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ زمین کا اوسط البیڈو تقریباً 0.30 سے 0.31 کے درمیان رہتا ہے۔ یہ ایک انتہائی نازک توازن ہے۔ اگر یہ قدر صرف 0.05 زیادہ ہوتی، یعنی 0.35، تو ہماری زمین ایک برفانی گولے میں تبدیل ہو چکی ہوتی، جہاں زندگی کا تصور بھی محال ہوتا۔ اور اگر یہ 0.05 کم ہوتی، یعنی 0.25، تو زمین ایک بھٹی کی طرح تپتی، سمندر خشک ہو جاتے اور زندگی کا نام و نشان مٹ جاتا۔ یہ عین درمیان کی قدر جو زندگی کو ممکن بناتی ہے، کیا محض ایک اتفاق ہے؟ کیا یہ اللہ کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت نہیں کہ اس نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے تخلیق کیا؟ بادل ہماری زمین کے سب سے بڑے ریفلیکٹرز ہیں۔ یہ زمین کے اوسط البیڈو میں تقریباً 0.7 سے 0.8 تک کا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن ان کا کمال صرف ان کی مقدار میں نہیں بلکہ ان کی متحرک اور خودکار تنظیم میں ہے۔ دن کے وقت جب سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے، بادل زیادہ بنتے ہیں اور زیادہ روشنی منعکس کرتے ہیں، زمین کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ رات کو یا سرد علاقوں میں ان کا کردار بدل جاتا ہے۔ یہ بادلوں کا ایک زندہ سانس لیتا ہوا نظام ہے جو زمین کے درجہ حرارت کو مسلسل ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے۔ کیا کوئی بے شعور نظام اتنی پیچیدہ اور متحرک حکمت عملی اپنا سکتا ہے؟ قطبی برفانی ٹوپیاں اور گلیشیئرز، جن کا البیڈو 0.8 سے 0.9 تک ہوتا ہے، زمین کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والے سب سے طاقتور قدرتی ریفریجریٹرز ہیں۔ یہ سورج کی تقریباً 90% شعاعوں کو واپس خلا میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ ان کا وجود نہ صرف زمین کو ٹھنڈا رکھتا ہے بلکہ سمندری سطح اور موسمیاتی نظام کو بھی مستحکم رکھتا ہے۔ ان برفانی چادروں کا ٹھیک جگہ پر ہونا اور ان کی مخصوص عکسیہ کی صلاحیت، کیا یہ ایک عظیم الشان ڈیزائن کا حصہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پھر بھی وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ الانبیاء 21:32۔ سمندر جو زمین کا 70% حصہ گھرے ہوئے ہیں، ان کا البیڈو صرف 0.06 کے قریب ہوتا ہے، یعنی وہ سورج کی تقریباً 94% شعاعوں کو جذب کر لیتے ہیں۔ یہ بظاہر کم عکاسی زمین کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ سمندر ہی ہیں جو سورج کی توانائی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے دنیا بھر میں تقسیم کرتے ہیں، جس سے موسمیاتی نظام اور درجہ حرارت کا توازن برقرار رہتا ہے۔ اگر سمندر زیادہ منعکس کرتے تو زمین ٹھنڈی رہتی، اور اگر زیادہ جذب کرتے تو تپش ناقابل برداشت ہو جاتی۔ یہ کم البیڈو زیادہ جذب کرنے کی صلاحیت ایک بے مثال ڈیزائن کا حصہ ہے۔ زمین پر موجود نباتات کا البیڈو 0.1 سے 0.25 کے درمیان ہوتا ہے، جو ان کی قسم اور موسم کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر گہرے جنگلات کا البیڈو کم ہوتا ہے، جبکہ صحراؤں کا زیادہ۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ نباتی کور موسموں کے ساتھ اپنا البیڈو بدلتا ہے۔ خزان میں پتے گرنے سے یا سردیوں میں برف باری سے زمین کی عکاسی میں تبدیلی آتی ہے، جو ایک بڑے موسمیاتی نظام کا حصہ ہے۔ یہ نباتات جو اللہ کی قدرت سے سرسبز ہوتی ہیں، زمین کے حرارتی توازن میں ایک فعال کردار ادا کرتی ہیں۔ ہماری فضا، خاص طور پر نیلے آسمان کا نظارہ، ریلے سکیٹرنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ عمل سورج کی روشنی کو خلا میں واپس منعکس کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ زمین کی سطح تک پہنچے۔ یہ ایک قسم کا فضائی البیڈو ہے
جو زمین کے مجموعی البیڈو کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ باریک بینی سے ڈیزائن کیا گیا عمل جو ہمیں نیلے آسمان کا حسین نظارہ بھی دیتا ہے، زمین کو زیادہ گرم ہونے سے بچاتا ہے۔ کیا یہ فضائی چھتری محض اتفاقاً وجود میں آ گئی؟ فضا میں موجود ایروسولز یعنی دھول، نمکیات اور دیگر چھوٹے ذرات زمین کے البیڈو کو متاثر کرتے ہیں۔ کچھ ایروسولز سورج کی روشنی کو منعکس کر کے زمین کو ٹھنڈا کرتے ہیں، جبکہ کچھ اسے جذب کر کے گرم کرتے ہیں۔ ان کی مقدار اور قسم کا توازن اتنا نازک ہے کہ یہ زمین کے موسمیاتی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے ذرات جو بظاہر بے ترتیب لگتے ہیں، ایک بڑے نظام میں اپنے افعال انجام دیتے ہیں۔ کیا یہ ایک عظیم حکمت کا تقاضا نہیں؟ بادلوں کے اندر پانی کے قطروں اور برف کے کرسٹلز کا سائز اور تعداد ان کی عکاسی کی صلاحیت کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ یہ بادلوں کی مائکرو فزکس ہے جو اتنی پیچیدہ ہے کہ آج بھی سائنسدان اس کی گہرائیوں کو پوری طرح نہیں سمجھ پائے، لیکن یہ مائکرو سطح پر موجود باریک بینی ہی ہے جو بادلوں کو ایک بہترین عکاس بناتی ہے اور زمین کے البیڈو کو عین مطلوبہ سطح پر رکھتی ہے۔ کیا یہ مائکرو سطح پر موجود حیران کن ڈیزائن کسی بے شور عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ زمین کا البیڈو، سورج سے اس کا فاصلہ اور اس کی فضائی ساخت، یہ تمام عوامل اسے گولڈی لاکس زون میں رکھتے ہیں، یعنی وہ علاقہ جہاں زندگی ممکن ہے۔ اگر البیڈو تھوڑا سا بھی مختلف ہوتا تو زمین یا تو بہت ٹھنڈی ہوتی یا بہت گرم۔ یہ تینوں عوامل کا ایسا کامل امتزاج ہے جو زندگی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ تمام عوامل ایک ساتھ اس طرح ترتیب پائے کہ زندگی پھول پھول سکے؟ سمندروں میں موجود فائٹو پلانٹن جیسے خردبینی جاندار جو سورج کی روشنی سے توانائی حاصل کرتے ہیں، ایک حیرت انگیز طریقے سے بادلوں کی تشکیل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ جاندار فضا میں ایسے کیمیکل خارج کرتے ہیں جو بادلوں کے بننے کے عمل کو تیز کرتے ہیں اور یوں زمین کے البیڈو کو بڑھا کر اسے ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ایک بائیو البیڈو فیڈ بیک ہے جہاں زندگی خود اپنے ماحول کو منظم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کیا یہ حیات کا خود اپنے لیے ایک بہترین ماحول تخلیق کرنے کا ایک شاندار ثبوت نہیں؟ زمین کا البیڈو سال بھر بدلتا رہتا ہے۔ سردیوں میں جب برف اور بادل زیادہ ہوتے ہیں تو البیڈو بڑھ جاتا ہے، اور گرمیوں میں جب نباتات زیادہ ہوتی ہیں تو یہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ موسمیاتی اتار چڑھاؤ ایک ردمک انداز میں ہوتا ہے جو زمین کے مجموعی حرارتی توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ زمین کا یہ موسمی سانس لینا اس کے اندرونی تنظیمی نظام کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا یہ موسمیاتی توازن محض اتفاقی طور پر قائم ہے؟ زمین کا 23.5 ڈگری کا جھکاؤ موسموں کی تخلیق کرتا ہے اور سورج کی روشنی کی تقسیم کو متاثر کرتا ہے۔ یہ جھکاؤ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قطبی علاقوں میں برف اور گلیشیئرز بنیں اور پگھلیں، جو زمین کے البیڈو کو ایک خاص حد میں رکھتے ہیں۔ اگر یہ جھکاؤ مختلف ہوتا تو زمین کا درجہ حرارت اور البیڈو کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو جاتا۔ یہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے جو زمین کے پورے موسمیاتی نظام اور البیڈو کو کنٹرول کرتی ہے۔ پانی کے بخارات ایک طرف تو گرین ہاؤس گیس کے طور پر زمین کو گرم رکھتے ہیں، دوسری طرف یہی بخارات بادلوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو البیڈو بڑھا کر زمین کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہ دوہرا کردار ایک انتہائی حساس اور متوازن فیڈ بیک لوپ بناتا ہے۔ اگر یہ توازن بگڑ جائے تو زمین یا تو بہت زیادہ گرم ہو جائے گی یا بہت زیادہ ٹھنڈی۔ یہ پانی کے بخارات کا حیرہ کن دوہرا کردار اللہ کی حکمت کا ایک اور ثبوت ہے۔ تازہ برف کا البیڈو 0.8 سے 0.9 تک ہوتا ہے، جبکہ پرانی گندی برف یا پگھلتی ہوئی برف کا البیڈو نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے۔ یہ فرق زمین کے البیڈو میں ایک متحرک عنصر شامل کرتا ہے۔ برف کے بننے، پگھلنے اور اس کی حالت میں تبدیلی کا یہ عمل زمین کے حرارتی بجٹ میں ایک پیچیدہ لیکن منظم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات مل کر ایک ایسا نظام بناتی ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ہماری زمین کا البیڈو
چاند کے البیڈو سے کہیں زیادہ ہے۔ چاند کا اوسط البیڈو صرف 0.12 ہے، کیونکہ وہاں نہ فضا ہے، نہ پانی اور نہ ہی زندگی۔ زمین کا زیادہ البیڈو اس کی فضا، بادلوں، برف اور نباتات کی وجہ سے ہے، جو سب زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ یہ فرق واضح طور پر دکھاتا ہے کہ زمین محض ایک چٹانی گولا نہیں، بلکہ ایک زندہ، سانس لیتا ہوا نظام ہے، جسے خاص طور پر زندگی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تمام حیران کن توازن، یہ باریک بینی سے ڈیزائن کیا گیا البیڈو سسٹم محض اتفاق سے وجود میں آ گیا؟ کیا یہ بے جان مادے کی اندھی قوتوں کا نتیجہ ہے؟ ملحدانہ نظریات اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب قدرتی قوانین کے تحت ہوا، لیکن قدرتی قوانین صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ وہ اتنی کامل اور زندگی کے لیے موزوں کیوں ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ زمین کا البیڈو 0.30 کی ایک انتہائی تنگ رینج میں رہنا زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ بادلوں کی متحرک تنظیم، سمندروں کی مخصوص جذب کی صلاحیت اور نباتات کا موسمیاتی کردار، یہ سب اتنی پیچیدہ اور باہم مربوط ہیں کہ ان کا اتفاقی طور پر وجود میں آنا ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے۔ ایک بے شعور عمل کبھی بھی اتنی درستگی، اتنی حکمت اور اتنی پائیداری والا نظام تخلیق نہیں کر سکتا۔ یہ تمام حقائق پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک عظیم الشان صاحب حکمت خالق کا ہاتھ ہے۔ یہ تمام نشانیاں زمین کے البیدو کی ہر تفصیل اللہ سبحانہ و تعالی کی بے مثال قدرت، حکمت اور علم کا ثبوت ہیں۔ اس نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے تخلیق کیا، اسے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا۔ زمین کا یہ کائناتی آئینہ صرف سورج کی روشنی کو منتقص نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنے خالق کی عظمت اور وحدانیت کی روشنی کو بھی منتقص کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہم اس عظیم الشان ڈیزائن کو دیکھ کر بھی غافل رہیں گے؟ کیا ہم اس بے مثال نظام پر غور نہیں کریں گے جو ہماری زندگی کا ہر لمحہ ممکن بناتا ہے؟ آئیے اللہ کی ان نشانیوں پر غور کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین کا البیڈو ایک کائناتی آئینہ جو اللہ کی بے مثال حکمت اور قدرت کی گواہی دیتا ہے، ہمیں اس کی عظمت پر غور کرنے اور اس کے شکر گزار بننے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں مزید حیران کن نشانیاں دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔